الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کے وجود و بقا کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے. جب تک اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہے گی یہ کائنات باقی رہے گی، لیکن جس لمحے اور جس گھڑی اس کائنات سے ہدایت اٹھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں قیامت برپا کر دیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. گویا کہ اس کے بھی صرف اللہ اللہ کا ذکر ہے کہ وہ محض اللہ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا. اس کی نماز کا ذکر نہیں ہے، اس کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، اس کی عبادات کا ذکر نہیں ہے. محض ایک کلمہ ہوگا اللہ اللہ کا کہ اس کو پکارتا ہوگا، لیکن اللہ کے نام میں اتنی تاب اور طاقت ہوگی کہ اس کائنات کو تھامے رکھے گا. لیکن جب اللہ اللہ کا ذکر بھی نہ رہے گا، ایک اللہ اللہ کا نام بھی منقطع ہو جائے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے اور انسانوں کو اپنے روبرو کھڑا کر لیں گے کہ جس کائنات کو میں نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ذکر کے لیے پیدا کیا تھا، جس کائنات میں تمہارا اللہ اللہ اور عبادت مطلوب تھا، وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو گویا کہ انسان اللہ کے دربار عالی میں جواب دہ ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں. چنانچہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اس کو نبی بنا کر اتارا گیا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اس سے پہلے کوئی انسانیت نہیں تھی. حالانکہ نبی تو انسانوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، گمراہی اور ضلالت میں ڈوبی امتوں کو ان سے نکالنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. یہاں تو پہلے سے کوئی امت نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو نبوت دینے کا مطلب کیا تھا؟ پھر ان کو نبوت کیوں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کہ نبوت کے راستے سے چونکہ ہدایت ملتی ہے، اگر آدم کو بغیر نبوت کے اتارا جاتا تو آدم بغیر ہدایت کے دنیا کے اندر آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دنیا کے اندر ایک فرد انسانی کو اتارے اور وہ کچھ لمحوں کے لیے بغیر ہدایت کے ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو نبوت دے کر اتارا تاکہ پہلا انسان جب اترے تو ہدایت کے ساتھ دنیا کے اندر اترے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے لیے ہدایت کتنی مطلوب ہے.
کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے کر اتارا بغیر نبوت کے نہیں، اس لیے کہ ایسا لمحہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ آدم پہ چند لمحے ایسے گزرے کہ جو ہدایت سے خالی ہوں، پھر آدم کی ہدایت کے لیے پھر کوئی نبی مبعوث ہو اور پھر نبوت کے راستے سے اس کو ہدایت دے۔ اللہ کو اتنا بھی جو وہ انقطاع نبوت ہدایت کا گوارا نہیں تھا۔ اس قدر ضروری ہے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ تبھی تو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت میں یہی دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یعنی بندوں کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ کہو کہ جس بادشاہوں کے بادشاہ سے تم نے مانگنا ہے، جس سخی داتا کے دروازے اور در پہ کھڑے ہو کے تم نے جھولی پھیلانی ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، اس کو کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر اپنی وفا کو ظاہر کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کے در کے غلام ہیں، آپ کے پرانے وفادار ہیں، ہم آپ کے در پہ جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، کیا مانگیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ دنیا جہان کی کوئی اور نعمت نہیں مانگی، روٹی رزق نہیں مانگا، مال پیسہ نہیں مانگا، کپڑا لتا نہیں مانگا، مانگا تو کیا مانگا؟ ہدایت مانگی، ہدایت عطا فرما۔ اور پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سلیقہ سکھایا کہ مانگنا کیسے ہے، اور یہ بتایا کہ تجھے مانگنا کیا ہے۔ آج بندہ ہر چیز انشنٹ ہر چیز اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا، خوب مانگو، لیکن اللہ نے پہلی صورت میں بتا دیا کہ بندے کے لیے مانگنے کی اگر چیز ہے تو وہ ہدایت ہے، اور ہدایت جس کو مل گئی اور صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی اس کو ساری کائنات مل گئی۔ اس لیے کہ جب ہدایت مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس ہدایت کے سائے میں ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دیں گے۔ اب وہ اللہ تمہیں بھوکا نہیں ماریں گے، اب تمہیں پیاسا نہیں ماریں گے، اب تمہیں بغیر تن پہ کپڑا رکھے نہیں جینے دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ساری نعمتیں جھونگے میں تمہیں عطا کر دیں گے۔ لیکن تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا کہ پہلی صورت میں سب سے پہلا سبق دیا وہ ہدایت کا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہا، اور میں نے جیسے بتایا کہ نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے، چنانچہ اپنے اپنے زمانوں میں نبی آتے رہے، ان نبیوں کے ذریعے سے ہدایت دنیا کے اندر پھیلتی رہی۔ کبھی نوح نبی اللہ آتے ہیں، کبھی ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی یعقوب صفی اللہ آتے ہیں، کبھی یوسف حسین اللہ آتے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، کبھی عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، کبھی محمد الرسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبی آ رہے ہیں، سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ہدایت کا آخری ہدایت نامہ ایسا وہ لے کر آئے کہ جو پہلے اور اگلے سارے کے سارے علوم اور سارے کے سارے معانی اور ساری کی ساری ہدایت اور پند کے جتنے بھی پہلو تھے اس کا جامع اور عالمگیر نمونہ تھا، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ وہ قرآن کریم لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام انسانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو دیکھیے سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رجال اللہ کا ذکر کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں، منزل پر پہنچنے کے دو طریقے ہیں، منزل پر پہنچنے کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ خود ایجوکیٹ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ مجھے منزل پہ پہنچنا کیسے ہے، آپ کے پاس میپ ہے، اس میپ کو دیکھ کر آپ گائیڈ ہو کر چلتے ہیں منزل پہ پہنچیں، یا آپ کو راستہ بتانے والا کوئی انسان ہو، آپ اس کو فالو کریں۔ تو گویا کے دو طریقے ہیں، گویا کہ ہدایت کے دو پہلو ہیں، ایک ایصال الی المطلوب اور ایک ایرات الطریق۔ یا تو یہ کہ آپ کو راستہ دکھا دیا جائے کہ بھی آپ سیدھے چلتے جائیے، رائٹ ہو جائیے، فرسٹ رائٹ، اس کے بعد سیکنڈ رائٹ، پھر دو لائٹیں چھوڑ کر تھرڈ رائٹ سے پھر رائٹ ہو جائیے، اس کے سامنے مسجد ہوگی۔ یہ ایرات الطریق آپ کو راستہ دکھا دیا گیا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایگزٹ بھول جائے، ہو سکتا ہے لائٹ بھول جائے،
ہو سکتا ہے پہلے ٹرن کر جائے تو نتیجہ یہ کہ منزل کھو جائے گی۔ اور دوسرا ایصال المطلوب، کہ نہیں منزل تک پہنچا دینا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کے گویا کہ رہنمائی کے اندر اس منزل کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے کسی سے کہا یار مسجد کہاں ہے، اچھا آئیے میں بھی وہیں چلوں، چلے مجھے فالو کریں آپ، اب آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ ایصال مطلوب۔ اب یہاں بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے، آپ اس شخص کے پیچھے چلیں جو اس منزل کو پہلے سے جانتا ہے، اس مسجد تک پہنچنے کا طریقہ اس کو پہلے سے پتا ہے، وہ جانتا ہے کہ منزل پہ کیسے پہنچنا ہے، کہاں سے ٹرن کرنا، کہاں سے مڑنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے بس اوقات آپ اگر اپنے میپ کے اندر دیکھیں تو آپ کا میپ کہے کہ یہاں سے رائٹ ہونا تھا، یار یہ تو رائٹ ہوا نہیں، لیکن اب آپ رائٹ ہو کر خطرے میں نہ پڑیں، آپ اسی کو فالو کریں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شارٹ راستہ کہاں سے ہے، کیونکہ وہ روز کا آنے جانے والا آدمی ہے، اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے راستے بنتے ہیں۔ آپ تو ایک میپ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو چونکہ یہ طریقہ بالکل سیف ہے، اس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتح میں پہلے اسی طریقے کو ذکر کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی زمانہ جس کو مل جائے وہ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائے۔ تو چونکہ دو صورتیں تھی، ایک رجال اللہ، کہ رجال اللہ کے ذریعے سے منزل پہ پہنچے، اور میں نے بتایا وہ سیف سائڈ تھا، بالکل آپ سیفلی پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتح میں اس کو ذکر کر دیا۔ پہلے اس کو ذکر کیا کہ رجال اللہ کا راستہ ہی ہے، اس کے بعد کتاب اللہ کا ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اب ذالک الکتاب، کتاب اللہ کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، اب کتاب اللہ کا راستہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب رجال اللہ کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں گے، اب کتاب اللہ کو جب دیکھیں گے، اب کتاب اللہ کے امور اور رموز اور جو اسرار جو ہوں گے اب آپ پر جب کھلیں گے، اب کتاب اللہ کی حقیقت کا آپ کو پتہ چلے گی۔ لیکن اگر رجال اللہ کا سایہ نہیں ہے، استاد کے سامنے شرف تلمذ حاصل نہیں کیا، اب اگر نیری کتاب خود لے کے بیٹھ جائیں گے، خود مطالعہ کرنے بیٹھ جائیں گے، اپنے مطالعے کے ذریعے سے جو تم علم حاصل کرو گے وہ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ چنانچہ کائنات انسانی میں وہ لوگ جنہوں نے نفس محض اپنے مطالعے کے ذریعے سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، کسی استاد کے سامنے وہ جو ہے وہ زانوائے تلمذ طے نہیں کیے، وہ خطرہ ہی خطرہ بنے، اپنے لیے بھی خطرہ بنے، اوروں کے لیے بھی خطرہ بنے، یہاں تک کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں گمراہی پھیلی۔ کیونکہ خود قرآن کریم میں قرآن کی شان بیان ہوئی کہ یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم کتنوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہم کتنوں کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کسی استاد کے زیر سایہ بیٹھ کر قرآن نہیں سمجھتے، براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو یہ قرآن ان کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور لیکن اگر رجال اللہ کا سایہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے سائے کے اندر، ان کی روشنی کے اندر جب اس قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اب آپ کو گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں، آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ یہدی بھی کثیرا، اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے رجال اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد کتاب اللہ کو ذکر کیا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی یہ اللہ نے کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور آگے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہو کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، سنت کا راستہ، نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ گویا کہ رجال اللہ کا ذکر کر دیا کہ جس راستے سے پہلے سے چل رہے ہیں، اس راستے کے گویا کی گھاٹیوں سے، اس کے جو نشیب و فراز سے واقف ہیں، پہلے سے جو چل رہے ہیں، ان کا راستہ آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ کتاب اللہ کا اب ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اب جو سورۃ بقرہ شروع ہو رہی، سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم سے شروع کیا، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، مقطعات یہ قطع سے ہے، قطع کا معنی کاٹنا، الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا۔ اس کو اس لیے حروف مقطعات کہتے ہیں کہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا۔ آپ الف لام میم کو علم نہیں پڑھ سکتے،
علم نہیں بلکہ کہیں گے الف لام میم، گویا کہ الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو حروف مقطعات سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف تہجی ہیں، یہ حروف مقطعہ الف با تا سا، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ حروف تہجی الفابیٹ یہ 29 ہیں، 29 عربی میں، جیسے اے بی سی ڈی ہوتا ہے، الف بے تے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے الف با تا سا یہ 29۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 29 صورتوں کو اس الف لام میم سے حروف مقطعات سے شروع کیا۔ 29 حروف تہجی ہیں اور 29 صورتوں کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات سے کی، 29 صورت۔ تو سوال یہ ہوا کہ یہ الف لام میم اس کی حقیقت ہے کیا؟ اس لیے کہ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اس حقیقت سے بندے واقف نہیں ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یہ ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ ہو کہ الف لام میم کیا چیز ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ الف لام میم یہ خود اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، لہذا اللہ نے اپنے نام سے اس کو شروع کیا۔ تو سوال یہ ہوا کہ اللہ کا نام ہے تو اللہ کے 99 نام جو احادیث میں مشہور آتے ہیں ان میں سے کوئی نام الف لام میم نہیں ہے، تو یہ الف لام میم کہاں سے آیا؟ اس کا جواب جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے دیا کہ اصل میں یہ تو مشہور نام ہے 99، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام تقریباً 5000 ہیں، 5000۔ اور علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی کہ 35,000 ہیں، 35,000 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، ان میں سے الف لام میم بھی اللہ کا کوئی صفاتی نام ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ الف لام میم خود قرآن کا ایک دوسرا نام ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو قرآن کے ایک اور نام سے شروع کیا، تو الف لام میم گویا کہ یہ قرآن کا ایک دوسرا نام ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم اصل میں اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے، اس کا ایک نام تو سورہ بقرہ ہے اور دوسرا نام اس کا الف لام میم ہے، تو گویا کہ الف لام میم جو اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس نام سے شروع کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کا ترجمہ کیا، الف لام کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ و رسول عالم، اس لیے کہ الف لام میم یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، ایک رمز ہے، ایک لاڈ اور پیار کے ساتھ ایک پکار ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پکارتے ہیں، ان کے درمیان ایک راز کی بات، سر بین اللہ و بین رسول ہی، اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا، الف لام میم ہی نیچے لکھا ہوتا ہے، ہا میم کاف ہا یا عین صاد، عین میم عین سین قاف، تو یہ سب جو ہے حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ و رسول عالم، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ دوسرے بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اس کا معنی ہے اصل میں یہ الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کا مخفف ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بعض تو کہتے ہیں یہ خود اللہ کا نام ہے الف لام میم، وہ کہتے ہیں بعینی الف لام میم اللہ کا ایک نام ہے۔ دوسرے بعض مفسرین فرماتے نہیں، الف لام میم بعینی اللہ کا نام نہیں، ہاں اللہ کے ناموں کا مخفف ہے، اللہ کے بعض ناموں کا پہلا حرف لے لیا، لہذا الف سے یہ آلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں، لام سے لطف اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم، اور میم سے ملک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تین ناموں کی صفات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آلاء اللہ اور لطف اللہ اور ملک اللہ۔ اور ایک قول یہ کہ الف سے مراد اللہ
اور لام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں، اور میم سے مراد مقتدر، قدرت والا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ناموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، کہ جبرائیل کے نام میں سے لام لے لیا، اور میم سے مراد محمد. تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام جبرائیل کے واسطے سے محمد کے سینے پر اتارا گیا. اللہ کی طرف سے یہ کلام جبرائیل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر اتارا گیا. یہ الف لام میم کی حقیقت، اس لیے فرمایا الف لام میم. اب رہا یہ سوال کہ آخر ایسا کلمہ لانے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کلمے کا معنی ہی پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ جمہور مفسرین تو کہتے ہیں الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. تو آخر ایسا کلمہ لانے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کا معنی ہی پتہ نہ ہو؟ کیونکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، جب کلام کے معنی کو سمجھیں گے تو سامنے والے ہدایت پائیں گے، اور یہاں اس کا معنی ہی پتہ نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ اصل میں یہ الف لام میم یا اس طرح کے جتنے حروف مقطعات ہیں یہ مشرکین مکہ کو چیلنج ہے. یہ اصل میں ان کو چیلنج ہے، تحدی ہے ان کو، حروف مقطعات. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو کفار و مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے ہیں، یہ اس کی اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں تو 4 چیلنج کیے تھے. سب سے پہلے چیلنج کیا تھا تو مثل حاضر القرآن، کہ تم اس قرآن جیسی مثل بنا کے تم دکھا دو، کیونکہ یہ بھی تمہارے معاشرے کے ایک انسان ہے، یہ اب ایسا محی العقول کلام تمہیں پیش کر رہا ہے، ایسے عجیب و غریب کلام تمہارے سامنے لا رہا ہے، تو تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ قسم کے جو ہے وہ لکھاری ہو، تو تم میں اتنی تاب ہے تم قرآن جیسے قرآن بنا کے لاؤ. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، ان کا تو دنیا میں کوئی استاد ہی نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، پھر بھی ایسا کلام پیش کر رہے ہیں، ایسا قرآن کریم لے کے آ رہے ہیں. تو معلوم ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی ان کے سینہ انور پر نازل کرتے ہیں اور ان کی زبان سے جاری فرماتے ہیں، تم لے آؤ. ظاہر ہے کہ قرآن جیسا قرآن کہاں لا سکتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کو ذرا اور نیچے نزول فرمایا کہ چلو 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، 10 قرآن کریم جیسی صورتیں بنا کے لے آؤ. ظاہر ہے کہ اس کو پورا نہ کر سکے تو فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلی، کہ اس کی مثل 100 بنا کے لے آؤ، 100 اس کی مثل بنا لے. اب انا اعطیناک الکوثر ایک صورت ہے چھوٹی سی 3 آیتوں کی، ایسی 100 بنا کے لے آؤ. لکھا ہے کہ ابو جہل نے کوشش کی کہ میں بناتا ہوں ایک صورت، اسے سورۃ فیل کے مقابلے میں صورت بنائی، سورۃ فیل کے مقابلے میں صورت اسے بنائی. کہتا الفیل مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک مل فیل، اور تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ یہ صورت بنا رہا ہے. الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. اس کے بعد کہتا ہے لہو خرطوم طویل و ذنب وبیل، کہ اس کی لمبی سوڑ ہوتی ہے، چھوٹی دم ہوتی ہے، یہ ہاتھی ہوتا ہے. یہ صورت بنا کے مارکیٹ میں لے آیا، خوب جوتے کھائے لوگوں سے. لوگوں نے کہا بھائی نہ ہی بناتا تو اچھا، بھائی یہ کون سی صورت بنائی بھائی؟ سورہ فیل کے اندر تو مضامین، حقائق، معارف، وزن، اس کے اندر بات ہی الگ ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ تو کلام ہے بھائی، اسے مغز ہے. تو یہ کیا لے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو خرطوم طویل وذنب وبیل، یہ کیا صورت بھائی؟ تو معلوم یہ کہ قرآن کریم کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دو. سورت نہیں بنا سکتے، ایک آیت ہی بنا کے دے دو. اس لیے کہ اصل میں کفار و مشرکین کے اندر، مکہ کے اندر یہ چیلنج کرنے کا بڑا رواج تھا. اگر کوئی نظم لکھتا، کوئی شعر لکھتا تھا تو وہ بیت اللہ کے دروازے پہ ٹانگ دیتا
اور کہتا کوئی مائی کا لال ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کا توڑ لکھے. اگر غروب کے بعد لکھتا تو کہا سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کا توڑ لکھ دے, کوئی مائی کا لال ہے. چیلنج کرتے تھے, اس لیے کہ شعر و شاعری کے اندر اور علم ادب کے اندر کمال پر تھے. 9 سال کی بچیاں 90 اشعار کے قصیدے برجستہ پڑھ دیتی تھی. یہ حالت تھی ان کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی وہی دستور رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم کے حوالے اسی طرح چیلنج کی جیسے وہ اپنے کلام پہ چیلنج کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ایسا ایک کلام بنا کے لاؤ, تم بھی ایسی صورت بنا کے لاؤ, تم بھی ایسی آیت بنا کے لاؤ. ظاہر ہے کہ کوئی نہیں لا سکا, اور یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج باقی ہے. اور آج دنیا آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑتی ہے, دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتی ہے, دوڑنے والے پانی کے جراثیم گن لیتی ہے, صحراؤں کے ذروں کو چن لیتی ہے, درختوں کو پتوں کو شمار کر لیتی ہے, فضاؤں اور آسمانوں کو سر کردہ نظر آتی ہے, اس کو مسخر کر لیتی ہے. لیکن ان کا چیلنج آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کو باقی ہے کہ اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو. اور خدا کی قسم اگر آج یہ دنیا اس قابل ہوتی کہ ایک آیت قرآن جیسی بنا سکتی تو قرآن کے چیلنج کو ضرور توڑتی کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور آج کے دور میں بھی دیکھو اسلام پر, پیغمبر اسلام پر کیا کیا تہمتیں نہیں لگائیں, کیا کیا اعتراض نہیں کیے, اسلام کو کیسے کیسے زخمی نہیں کیا, محمد کی ناموس کو کس کس طرح زخمی نہیں کیا, اور کس کس طریقے سے اسلام اور اس قرآن پر اعتراضات نہیں کیے, قرآن کی ایک ایک آیت پر اعتراضات کیے ہیں. لیکن اگر ان کے اندر یہ تاب ہوتی کہ قرآن جیسے ایک آیت بنا کے قرآن کے چیلنج کو توڑ دیتے اور قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے تو آج بہت پہلے کئی سو سال پہلے یہ کر چکے ہوتے, لیکن یہ قیامت تک نہیں کر سکے. یہ قرآن کریم کا کمال, اس لیے قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا فلیات بحدیث مثلی کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو. اور اپنے اپنے وقت میں جرمنی کے اندر اس پر تجربات ہوئے, بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ مصر سے ہائر کیے گئے کہ جن کو کہا گیا کہ اس قرآن کریم کو دیکھو اور اس کے اندر کوئی ایک غلطی, ایک نقص نکال کے دکھا دو, کوئی اس کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, عربیت کے حوالے سے. وہ 500 ماہرین کئی سال تک بیٹھے رہے, لیکن قرآن کریم میں سے وہ ایک نقطہ بھی نہیں نکال سکے. اللہ کا کلام. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا, اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آج اسلام پر تہمتیں لگانے والے, اسلام کو جھوٹا مذہب کہنے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو تار تار کرنے والوں کے لیے بس ایک ہی بات ہے کہ یہ قرآن کریم جس نے 1400 سال پہلے تمہیں چیلنج کر دیا تھا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو, ایک سورت بنا کے دکھا دو, 10 سورتیں بنا کے دکھا دو, اس جیسے کلام لا کے دکھا دو, تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی ضرورت نہیں, ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کی ضرورت نہیں, ان کے پیغمبر کی ناموس کو تار تار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں. تم قرآن جیسی ایک آیت آج بنا کے دکھا دو, قرآن جیسی ایک سورت بنا کے اس قرآن کے چیلنج کو توڑ دو. آج ہم ہار مان لیں گے, آج ہم اپنے آپ کو جھوٹا مان لیں گے, آج ہم شکست مان لیں گے اور کہیں گے تم سچے ہو, ہم جھوٹے ہیں, تم ہمارے قائد, ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے. لیکن نہیں, تم ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لو تو قرآن کریم کے اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتے. اس لیے فرمایا الف لام میم. تو یہ الف لام میم اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فصا, ان بلغا, ان ادبا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ارے تم قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے, قرآن جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکے. یہ محمد جو کلام بنا کے لاتے ہیں, یہ محمد جو الفابیٹ استعمال کرتے ہیں, جو حروف تہجی استعمال کرتے ہیں, یہ کوئی دوسری زبان کی حروف تہجی نہیں, یہ وہی حروف تہجی ہیں کہ جس کو تم صبح شام پڑھتے ہو. جن حروف تہجی کو ملا کے تم اپنے کلام بناتے ہو, انہی حروف تہجی سے یہ قرآن بنا ہے. تمہیں ہم بتاتے ہیں وہ کون سے ہیں. الف ہے, لام ہے, میم ہے, ہا ہے, میم ہے, عین ہے, قاف ہے, نون ہے. یہ سارے حروف تہجی ہیں. انہی حروف تہجی کو جوڑ کر ترکیب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام محمد پر اتار کر تمہیں پیش کرتے ہیں. تمہیں بھی یہ حروف تہجی آتے ہیں, تم ان کو جوڑ کر تم ایسا کلام بنا لو. تو گویا کہ را میٹیریل بتا دیا, را میٹیریل. ایک آدمی کہ جی آپ نے کیسے بنا دی یہ چیز, میرے پاس را میٹیریل ہو تو میں ایسا بنا دوں. اللہ نے کہا یہ را میٹیریل ہے. الف لام میم, حامیم, حامیم عین سین قاف, کاف عین صاد, قاف نون, الف لام را, الف لام میم را. یہ را مٹیریل لے لو, اب اس کو جوڑ کے بنا دو. کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, محمد اپنی طرف سے بنا کے دلاتے.
اور باقی اور بھی بہت سے جوابات ہیں، تفصیلی گفتگو آگے انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مضامین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم جیسا کلام سبحان اللہ ایسا کلام نہیں ہے۔ آج تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ اس کو کب تلاوت کریں، کب دیکھیں۔ ارے اس کی تلاوت کو تو ناغہ ہی نہ کریں، روز ایک آیت بھلے تلاوت کریں۔ یہ قرآن کریم تو سارا شہد ہی شہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے علوم و معارف اس کے اندر بند ہیں، یہ اللہ نے تو نقوش کے اندر اس کے حقائق اور اسرار چھپا رکھے ہیں، حقائق کو چھپا رکھے ہیں۔ یہی وجہ کہ آپ زندگی گزر جاتی ہے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، آپ ایسا کوئی کلام دنیا میں نہیں جس کو اتنے کثرت سے آپ پڑھیں اور آپ بور نہ ہو۔ دیکھو قرآن کریم کو پڑھنا آپ کبھی بور نہیں ہوتے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، دل لگتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر، اس نقوش کے اندر جو اسرار، جو حسن و جمال، جو آرائش اور رعنائیاں چھپی ہوئی ہیں، اس کی حقیقت جو ہمیں معلوم تو نہیں لیکن وہ ہمارے اندر اترتی رہتی ہے۔ جب اندر اترتی ہے، روح سے تسکین حاصل کرتی ہے، تبھی قرآن کریم کی تلاوت انسان کو لطف آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں سچا جو ہے تعلق و لگن عطا فرما دے، اور قرآن کریم کے مضامین ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔